أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول اللہ ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، اور سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر
مجھے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، رفعت کے حوالے سے، معرفت اور بلندی کے حوالے سے کچھ کہنے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اس عنوان پر لب کشائی کا موقع میسر آتا ہے تو جی چاہتا ہے میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر سیر حاصل بحث کروں، پھر سوچتا ہوں مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو عجز در عجز، جہل در جہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ جاؤ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھاؤ اور اس کا مطالعہ کرو، اس کی ورق گردانی کرو اور دیکھو جو واقع ہی علم و فضل، جمال و کمال، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی عظمت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے محبوب، جیسے حق بنتا ہے
ویسے تعریف تو ہم کر نہیں سکتے، تیرے بارے میں صرف یہی کہیں گے کہ کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، پہلے خدا ہے، پہلے خدا ہے، پھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جب بھی رحمت کائنات کی عظمت و رفعت کے حوالے سے قرآن و سنت کے اوراق کو پلٹا ہے، کتاب و سنت کو دیکھا ہے، قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہے، جس حوالے سے بھی میں نے اپنے محبوب کو پڑھا ہے، مجھے میرا محبوب ہر حال میں کائنات میں اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آیا ہے۔ یقین نہیں آتا تو قرآن و سنت کی ورق گردانی کر کے دیکھو، قرآن و سنت کو پڑھ کے دیکھو، قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ میں نے اپنے محبوب کو اگر باپ کی حیثیت سے دیکھا تو کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر اپنے محبوب کو ایک بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا بیٹا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر میں نے اپنے محبوب کو ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا شوہر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے رسول کو اگر ایک مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے معلم کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا معلم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو اگر ایک خطیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا خطیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ادیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا ادیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ حسیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حسیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ طبیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا طبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر اپنے محبوب کو ایک رہبر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا رہبر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ رہنما کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا رہنما بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پیشوا کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا پیشوا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ مقتدا کی حیثیت سے دیکھا،
اس جیسا مقتدا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ عابد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ زاہد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ صابر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا صابر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ شاکر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا شاکر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ متوکل کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا متوکل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ بردبار کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا بردبار بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو اگر ایک جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ حکمران کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حکمران بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر اپنے محبوب کو ایک جج کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا شہری بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ تاجر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا تاجر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور سنو لوگو، میرا اعلان سنو، میرا پیغام سنو، میری صدا سنو، میرا آوازہ سنو، میرا نکارہ سنو۔ میں تمہیں سنانے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے دیکھا، ایک نبی کی حیثیت سے دیکھا، ایک رسول کی حیثیت سے دیکھا۔ کائنات میں مجھے آمینہ کے لال جیسا کائنات میں کوئی نبی اور رسول بھی نظر نہیں آیا۔ کائنات کے امام کے بارے میں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، دریافت کرنا ہے۔ کسی مولوی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی امام کی کنڈی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر اور فقیر کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ اور میرے محبوب کا مقام سمجھنا ہے، جہاں بیٹھے ہو رب کا قرآن کھول لے۔ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے تو جناب محمد کی عظمت سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، لکھے لکھنے والا، نوٹ کرے نوٹ کرنے والا، میری آواز کو سننے والا سن لو اور دل کی تختیوں پہ منعکس کر لو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، رب نے کہا میرے محبوب جا لوگوں نے میری توحید کے پرخچے اڑا دیے، میری توحید کو پامال کر دیا، میری الوہیت و وحدانیت کو پسے پس ڈال دیا۔ جا دنیا والوں کو جا کے میرا تعارف کروا، میرے بارے میں بتا، میرے بارے میں آگاہ و آشنا فرما۔ میرا محبوب آیا، اس نے دن رات ایک کیا، صبح و شام، لیل و نہار، بڑی بڑی اذیتیں، تکلیفیں، آلام، دکھ، مصائب برداشت کر کے کہیں میرے محبوب نے توحید کے لیے اپنے گلوہ اطہر میں کپڑا ڈلوا کے بل دلوائے گئے، کہیں میرے محبوب کی پشت پہ گندی اوچریاں رکھی گئی، کہیں میرے محبوب کے بچیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، کہیں میرے محبوب کو وطن سے بے وطن کرنے کے پروگرام بنائے گئے، کہیں میرے پیغمبر کو مارنے کے منصوبے بنائے گئے۔ میرے محبوب نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دنیا کو
اللہ کی الوہیت، وحدانیت، یکتائی کے بارے میں آگاہ و آشنا کیا، رب کی توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ کی الوہیت کا نکارہ کھڑکایا۔ رب نے کہا میرے محبوب تو نے دنیا والوں کو میرا تعارف کروایا ہے، تو نے دنیا والوں کو میرے بارے میں بتایا ہے، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آسمان سے 30 پاروں کی شکل میں قرآن نازل کر کے دنیا والوں کو محمد تیرا تعارف کرواؤں گا، تیری عظمت کے بارے میں آگاہ و آشنا فرماؤں گا۔ سنو اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی رفعت کے کیا کہنے، اس کی معرفت و بلندی کے کیا کہنے۔ کسی صاحب دل نے اپنے الفاظ میں ترجمانی یوں فرمائی کہ اس نے کہا خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں۔ وہ لوگ سنیں ذرا جو کہتے ہیں بھابھیوں کو کیا پتا ہے رسول اللہ کی شان کا، بھابھیوں کو کیا پتا ہے محمد الرسول اللہ کے مقام کا۔ سنو خدا کے لیے دور بیٹھ کے تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، دور بیٹھ کے گالی گلوچ دینے والوں، خدا کے لیے تعصب کی اینک اتار کے آؤ، ذرا قریب آؤ اور آ کے دیکھو ہم کہتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں، سمجھاتے کیا ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم جب ہمارے قریب آؤ گے اور ہمیں آ کے سنو گے دیکھو گے تمہیں معلوم ہوگا۔ اور کہاں یاد آئے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ ہمارے جلسے میں آؤ تو صحیح، او ہمارا بیان سنو تو صحیح، او ہماری آواز سنو تو صحیح، پھر صبح جا کے ہمیں گالی دے لینا، برا کہہ لینا، تان و تشنیع کا نشانہ بنا لینا، لیکن آؤ تو صحیح، ایک دفعہ قریب آ کے سنو تو صحیح۔ قریب آؤ گے ہم تمہیں بتلائیں گے۔ او لوگو ہمیں گالی دینے والوں، جانتے ہو ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہماری خطا کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں لوگوں سے، ایک ہی بات سناتے ہیں لوگوں کو۔ ہم کہتے ہیں لوگوں ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ سارے بولو کتنی؟ پتہ ہے کون کون سی؟ وہ فرماتے ہیں ایک ہے سر اور ایک ہے دل، ایک ہے سر اور ایک ہے دل۔ اور لوگوں لکھ لو، نوٹ کر لو اور پھر ہمیں گالیاں دے لینا۔ ہم کہتے ہیں او لوگو ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا۔ اب ہم برملا کہتے ہیں یہ سر کٹ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور یہ دل، اس دل میں محمد کے علاوہ کوئی اور بس نہیں سکتا۔ مر جانا گوارا ہے، آمینہ کے لال کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا۔
یہی ہمارا جرم ہے، یہی ہماری خطا ہے؟ ذرا قریب تو آؤ۔ وہ جی نہ دا کی یہ تے آندے نے ساڈے ورگا ہے۔ شاعر نے کتنے پیارے الفاظ کہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ یار اس کی شان ہم کیا بیان کریں گے جس کی شان خود عرش والا بیان کر رہا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ؟ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں۔ ذرا میرے عقیدے پہ نگاہ ڈال تو صحیح، ذرا میرا نظریہ دیکھ تو صحیح، ذرا میری سوچ اور فکر لگن طلب ذرا چیک تو کر۔ ہم نے کہا اور اللہ کے فضل و کرم سے گلی گلی کہا، کوچے کوچے کہا، نگر نگر کہا، بستی بستی کہا، لوگوں سن لو، اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے، اہل حدیث کی سوچ اور فکر یہ ہے۔ لکھ لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین و زمان ایک طرف، زمین و زمان ایک طرف، مکین و مکان ایک طرف، شجر و حجر ایک طرف، بر و بر ایک طرف، جمادات ایک طرف، نباتات ایک طرف، ارضیات ایک طرف، فلکیات ایک طرف، بیت المعمور ایک طرف، بیت اللہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف۔ نہیں، لکھو میری آواز کو، شفیع اللہ ایک طرف، نجی اللہ ایک طرف، شبیح اللہ ایک طرف، کلیم اللہ ایک طرف، خلیل اللہ ایک طرف، روح اللہ ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف۔ اور آگے بڑھوں، سنو، سارے صحابی ایک طرف، تابعین ایک طرف، تبع تابعین ایک طرف، ائمہ دین ایک طرف، مجتہدین ایک طرف، مفسرین ایک طرف، محدثین ایک طرف، مفکرین ایک طرف، محققین ایک طرف۔ سن لو، عابدین، زاہدین، صابرین، شاکرین، متوکلین ایک طرف۔ نہیں، دنیا کو بتاؤ، مواحدین ایک طرف، مجاہدین ایک طرف، مؤلفین ایک طرف، مؤرخین ایک طرف۔ نہیں، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، شرفاء، فضلاء، امراء، زعماء ایک طرف۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال اکیلا ایک طرف، ساری کائنات مل کے آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں کیا معلوم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا شان و رفعت ہے؟
क्या मारिफत و بلندی ہے؟ اگر تو جانتا ہوتا تو آج کبھی تو یہ الزام نہ دیتا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، صاحب دل اپنے الفاظ میں ترجمانی کرتے کہہ رہا ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا چریدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، تو روح زمن، روح چمن، روح بہاراں، تو جان بیاں، جان غزل، جان قصیدہ۔ اے محبوب تیری عظمت کے کیا کہنے، اے محبوب تیری رفعت کے کیا کہنے، تیری معرفت و بلندی کے کیا کہنے۔ آج الزام لگاتے ہو میرے مسلک پہ، آج الزام لگاتے ہو میرے عقیدے اور نظریے پہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہم تو وہ ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں محدثین و مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت حبیب کو مسیلمہ کذاب نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہا تھا، حبیب جس طرح محمد سے محبت کرتا ہے اس طرح میرے ساتھ بھی محبت کر۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مانتا نہیں ہے اس کو، محبت کرتا ہوں، میرے ساتھ بھی کرو۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پکڑو اس کو، سلاسل پہناؤ، ہتھ کڑیاں لگاؤ، زنجیریں ڈالو، بیڑیاں ڈالو، اس کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ دوسرے دن پھر نکال کے لائے، بتاؤ مجھے مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتا۔ کہا بند کر دو۔ تیسرے دن پھر لائے، مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں مانتا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا یار بتا تو صحیح، کیوں نہیں مانتا؟ وجہ کیا ہے؟ اب جو حبیب نے جواب دیا نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا تھا؟ اس نے کہا تھا مسیلمہ میرے سینے میں دھڑکنے والا دل چھوٹا سا ہے، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اور ظالموں تمہیں تو تب مانیں گے اگر یہاں گنجائش ہوگی۔ کیسے مان لوں تمہیں؟ یہاں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں تجھے مان۔ اس نے کہا انجام جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ کہا پتہ ہے تیرے ساتھ میں کیا کروں گا؟ کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ تو کیا کرے گا، مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے محمد کی محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور کائنات نے دیکھا تاریخ کے اوراق پہ بڑے بڑے شہداء، بڑے بڑے شہید موجود ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق پر یہ ایک واحد شہید ہے، واحد، دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ یہ واحد شہید ہے جس نے جناب محمد کی محبت میں اپنے جسم کے 360 جوڑ الگ کروا لیے۔ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اس کا قیمہ بنا دیا گیا۔ اس نے
اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا تو گوارا کر لیا، مگر آمنہ کے لال کی محبت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا گوارا نہیں۔ میں اور آپ بھی سوچے، ذرا غور و فکر کریں، میں اور آپ بھی کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کائنات کے امام سے محبت کے دعوے کرنے والوں، رسول ہاشمی کی آمد پر جشن منانے والوں، جلسے کروانے والوں، نعرے لگانے والوں، سوچو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو۔ محبت یہ ہے، پیار یہ ہے محبت۔ جسم کے 360 جوڑ الگ کروا لیے، آمنہ کے لال کی محبت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا گوارا۔ مدینہ طیبہ میں اطلاع پہنچی، آقا آپ کے یار، آپ کے وفادار حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ ایک صحابی خبر پا کے بھاگا ہوا گیا حبیب کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ بڑھیا ماں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ آقا کا ایک غلام ہوں۔ کیا بات ہے؟ ماں جی ایک بڑی المناک اور غمناک خبر لایا۔ کیا خبر ہے؟ ماں جی آپ کے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہاں سے لاؤں ایسی مائیں؟ کہاں سے لاؤں ایسا پیار کرنے والے؟ اس نے کہا آپ کے حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ ماں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا۔ غم کی کون سی بات ہے؟ فکر کی کون سی بات ہے؟ میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اس مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر رسول اللہ نے ترتیب دیا، لشکر اسامہ کے نام سے مشہور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، داغ مفارقت دے گئے، لشکر رک گیا، صدیق اکبر کا دور آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو دوبارہ روانہ کیا۔ جب یہ لشکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا، اس حبیب کا دوسرا بھائی جس کا نام عبداللہ ہے، یہ عبداللہ اس لشکر میں شامل ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ حبیب کا دوسرا بھائی عبداللہ جو ہے وہ اس لشکر میں شامل ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکلا، میں کہتا ہوں نکلا نہیں، رب نے نکلوایا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو، دنیا والوں کو پتہ چلے، دنیا والوں کو خبر ہو، دنیا والوں کو علم ہو کہ کائنات کے امام کی محبت، الفت، چاہت، پیار، اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکلا، لوگو
یہ دیکھو ہمارے لشکر میں حبیب کا بھائی عبداللہ بھی آ گیا ہے. شاید یہ عبداللہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ جا رہا. عبداللہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا. بڑھیا ماں کے کانوں سے آواز ٹکرائی. بڑھیا مائی کو علم ہوا کہ کسی نے کہا ہے کہ عبداللہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے جا رہا ہے. ماں نے فوراً لشکر کو روکا اور لشکر کو روک کے ماں نے کہا سن لو، یہ غلط فہمی دور کر لو. یہ غلط فہمی دور کر لو. میرا بیٹا عبداللہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے نہیں جا رہا، بلکہ میرا دوسرا بیٹا بھی محمد پہ قربان ہونے جا رہا ہے. ان صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو، ان صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، اور پھر ہمیں کہتے ہو زبانوں کو تالے لگا لو، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو. سنو، اہل حدیث کا ایک بچہ بھی جب تک زندہ ہے پاکستان کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑے گا، محمد کی محبت کا پرچم لہرا کے چھوڑے گا. چولاں دی خوشبو آمدی بھی تو تائیں نہیں بول دے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت کا علم ہونا، ہائے جب اس بڑھیا ماں نے یہ کہا نا تو ایک شاعر نے، صاحب دل نے ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے کائنات کو ہلا کے رکھ دیا. اور میں کہتا ہوں اس نے اہل حدیث کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نقشہ کھینچ کے سامنے رکھ دیا. پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں. ہم نے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں. یہی جرم ہے، یہی جرم ہے. اسی لیے ہم سے نفرت کرتے ہو نا، اسی لیے لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو نا. ان کا جلسہ نہ سننا، ان کا خطاب نہ سننا، ان کی تقریر نہ سننا، ان کی مسجد میں نہ جانا. تجھے معلوم ہے جو ہمارے دروازے پہ آئے گا اور یہاں آ کے وہ کہانی کس سے نہیں سنے گا، موضوع اور من گھڑت روایات نہیں سنے گا. ہمارے دروازے پہ آئے گا یا رب کا قرآن سنے گا یا محمد کا سچا فرمان سنے گا. اسی لیے تو آنے نہیں دیتے،
اسی لیے تو ہم سینہ تان کے کہتے ہیں، اپنے مرشد و مخدوم کے الفاظ میں کہتا ہوں۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اور وہ محبت میں ڈوبی ہوئی آواز میں فرمایا کرتے تھے کہ تم کیا پوچھتے ہو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں؟ وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا۔ آج بھول گئے ہو وہابیو اس صدا کو اور اس آوازے کو، اس پیغام کو۔ اہلاً وسہلاً۔ اور وہ اپنے الفاظ میں کہا کرتے تھے، تانے دیتے ہو ہمیں، کہتے ہو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے اس قبرستان کو جنت قرار دے دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ اٹھاتا تھا جبریل بھاگا چلا آتا تھا، نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، پیشانی پہ بل پڑتے تھے تو فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب وضو کرتا تھا تو صحابہ وضو کے پانی کے قطروں کو اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ وہ تو وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا نا صحابہ تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پہ پڑنے نہیں دیتے تھے۔ اور اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو وہ تھا جو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں اسے دیکھ لیتا تھا اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ تجھے کہانی اور قصوں میں مبتلا کر دیا گیا، تجھے موضوع اور منکرت روایات سنائی گئی، حقیقت سے دور کر دیا گیا۔ تجھے دعوت فکر دے رہا ہوں، اہل حدیث کے دروازے پہ آ، اور تیرے سے وعدہ کرتے ہیں اہل حدیث کے دروازے پہ آئے گا، اہل حدیث کی مسجد میں آئے گا، اہل حدیث کے پروگرام میں آئے گا، اہل حدیث کی کانفرنس میں آئے گا، تجھے پکڑ کے غزنویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، سلفیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، لکھویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے۔ تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اہل حدیث کے دروازے پہ آئے گا، تجھے پکڑ کے اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ وہ دروازہ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا ہو تو ہمیں بتاؤ، مالک و شافعی کا ہو تو ہمیں بتاؤ،
احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کہو تو ہمیں بتاؤ، لیکن آؤ وہ دروازہ امام الانبیاء جناب محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا آمنہ کے لال کے لیے، ان کو کہتا ہے ان کو کیا پتا ہے رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ ان کو کیا پتا ہے رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ آؤ ایک اور انداز میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک اور انداز میں تمہیں سناتا ہوں۔ آسمان کے خالق و مالک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں آؤں؟ کتاب لینے کے لیے کہاں آؤں؟ آسمان والے نے کہا کوہ طور پہ آؤ۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، کتاب مل گئی۔ عیسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں آؤں؟ فرمایا معبد خانے میں آؤ۔ معبد خانے میں آئے، کتاب مل گئی۔ داؤد تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں آؤں؟ کہا جائے مخصوصہ پہ پہنچو، جائے مخصوصہ پہ پہنچے، کتاب مل گئی۔ بات لمبی ہو جائے گی، اگر صحیفوں کی بات بھی کی تو بات لمبی ہو جائے گی۔ سنو، باری آئی امام الانبیاء کی، باری آئی حبیب خدا کی، باری آئی رسول خاتم پیغمبرہ کی، شکوہ تاجدارہ کی، فروغ دل نظارہ کی، انیس دل فگارہ کی، تب و تاب کوہ فرا کی، ماہ درخشاں کی، بہار شبنم ستا کی، شباب نو بہارا کی، باری آئی ممدوح دو جہاں کی، کلائے بے کلاہاں کی، رئیس جنود ارشیاں کی، باعث رحمت فرشیاں کی، ارے باری آئی اشرف الانبیاء کی، شافروں سے جزا کی، محبوب کبریا کی، حبیب خدا کی، ارے باری آئی احمد مجتبیٰ کی، محمد مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آسمان والے نے کہا محبوب میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں آؤں؟ اور یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ، یہ ہے معرفت مصطفیٰ، یہ ہے بلندی مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں کتاب لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں آؤں؟ فرمایا میرے محبوب تو نے کہیں نہیں آنا، تو نے کہیں نہیں آنا، اللہ کتاب لینی ہے۔ فرمایا آج ہی تو تیرا مقام لوگوں کو بتانا ہے، آج ہی تو تیری عظمت سے آگاہ کرنا۔ کیا مطلب؟ فرمایا محبوب تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا، تو جہاں ہوگا قرآن، تو جہاں ہوگا قرآن، سارے بول کے کہو تو جہاں ہوگا قرآن۔ پھر ہوا کہ نہیں ایسے؟ ہوا کہ نہیں ایسے؟ اور جاؤ قرآن کریم کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، محدثین و مفسرین سے سوال کر کے دیکھو، نبی اپنوں میں تھا، قرآن اپنوں میں آیا، نبی بیگانوں میں تھا، قرآن بیگانوں میں آیا، نبی یاروں میں تھا، قرآن یاروں میں آیا، نبی اغیاروں میں تھا، قرآن اغیاروں میں آیا، نبی سجنوں میں تھا، قرآن سجنوں میں آیا، نبی دشمنوں میں تھا، قرآن دشمنوں میں آیا، نبی چھوٹوں میں تھا، قرآن چھوٹوں میں آیا، نبی بڑوں میں تھا، قرآن بڑوں میں آیا، نبی امیروں میں تھا، قرآن امیروں میں آیا، نبی غریبوں میں تھا، قرآن غریبوں میں آیا، نبی کالوں میں تھا، قرآن کالوں میں آیا، نبی گوروں میں تھا، قرآن گوروں میں آیا۔ نہیں مجھے
कहने दो, नबी मकान में था, कुरान मकान में आया। नबी दुकान में था, कुरान दुकान में आया। नबी बाजार में था, कुरान बाजार में आया। नबी गार में था, कुरान गार में आया। नबी ऐवान में था, कुरान ऐवान में आया। नबी मैदान में था, कुरान मैदान में आया। और नबी मक्के में था, कुरान मक्के में आया। नबी मदीने में था, कुरान मदीने में आया। नबी बदर में था, कुरान बदर में आया। नबी ओहद में था, कुरान ओहद में आया। नबी खंदक में था, कुरान खंदक में आया। नबी हुनैन में था, कुरान हुनैन में आया। नबी तबूक में था, कुरान तबूक में आया। नबी मस्जिद में था, कुरान मस्जिद में आया। नबी हुजरे में था, कुरान हुजरे में आया। और क्या पूछते हो, नबी आयशा के बिस्तर पे था, कुरान आयशा के बिस्तर पे आया। कायनात के इमाम की अजमत पूछनी है तो हमसे पूछो। सुबह गाली दे लेना, बुरा भला कह लेना, लेकिन जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह मोहम्मद की अजमत के फरेरे लहराते रहेंगे, पैगंबर की अजमत के झंडे लहराते रहेंगे। आमिना के लाल को के दुश्मनों को इंशाअल्लाह दबाते रहेंगे। दबाओगे इंशाअल्लाह। इमाम कायनात की अजमत का तुम्हें क्या मालूम है? तुम्हें क्या पता है? ये कम शान है? नबियों को किताब लेने के लिए सफर करने पड़े। आमिना के लाल जहां थे, कुरान वहीं आया। क्यों ना आता? मैं तो अपने अल्फाज में कहा करता हूं, और क्यों ना आता कुरान? वो खुदा का प्यारा है, वो माँ आमिना की आंखों का तारा है, वो माई हलीमा का राज दुलारा है, वो अब्दुल मुत्तलब के बुढ़ापे का सहारा है, वो गुलामों का आका है, वो यतीमों का वाली है, वो मजबूरों और मकहूरों का चारा कर है, वो कायनात का बसाने वाला है, गुर्बत को पसंद करने वाला है। क्यों ना आता? वो बैतुल्लाह को बुतों से पाक करने वाला है। क्यों ना आता? वो समसम पीने वाला है, हजरे अस्वद को बोसे देने वाला है। क्यों ना आता? वो मक्का को मुकर्रमा बनाने वाला है, मदीना को मुनव्वरा बनाने वाला है, वो बाबे नबुव्वत को ताला लगाने वाला है, और वो लोगों को जहन्नम से बचाने वाला है। वो अपने इन परवानों को जन्नत पहुंचाने वाला है। तुम्हें क्या मालूम है? जरा करीब आ, तुम्हें बताएं इमाम कायनात का मुकाम और मर्तबा क्या है। तुम्हें क्या मालूम है? तू कायनात के इमाम से मोहब्बत करता है, कभी गली में बुलाता है, कभी मोहल्ले में बुलाता है, कभी चौक में बुलाता है, कभी मस्जिद में बुलाता है, कभी मदरसे में बुलाता है, कभी कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, कभी हाँ जलसे में कॉन्फ्रेंस में बुलाता है। ये नबी की शान है, ये नबी का मुकाम है, ये नबी का मर्तबा है, ये नबी की रिवात है, मारिफत है, बुलंदी है। कायनात के रब की कसम है, हमने तो तारीख के औराक पे मुहिब्बों को महबूब के दरवाजे पे आते हुए देखा है। मुहिब्बों को महबूब के यकीन नहीं आता। तारीख के औराक पलटू, तारीख के सफात खोलू, ये देख अबू बकर बनु तमीम को छोड़ के मेरे महबूब के दरवाजे पे आ रहा है, उमर बनु अदी को छोड़ के मेरे महबूब के दरवाजे पे आ रहा है, उस्मान बनु उमैया को छोड़ के मेरे महबूब के दरवाजे पे आ रहा है,
علی بنو قریش کو چھوڑ کے میرے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے، سلمان فارس کو چھوڑ کے میرے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے، شہیب روم کو چھوڑ کے میرے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے، بلال حبش کو چھوڑ کے میرے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے، اویس کرن کو چھوڑ کے میرے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ اور یارو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جب احادیث کے اوراق کو پلٹا، میں نے کتاب و سنت کے صفحات پہ نگاہ ڈالی، میں نے دیکھا ملائکہ کا سردار جبریل جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ اور یہ بھی کچھ نہیں، میں نے حدیث میں دیکھا براق جو ہے وہ جنت چھوڑ کے میرے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ اور یہ بھی کچھ نہیں، میں نے دیکھا لوح محفوظ سے اتر کے قرآن محمد کے پاس آ رہا ہے۔ تجھے کیا پتا ہے رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ گھر گھر بلاتا ہے اور نعرے محبت کے لگاتا ہے، عقیدت و ارادت کے لگاتا ہے، شیفتگی اور فریفتگی کے لگاتا ہے۔ سن لے عیسیٰ الہی شہید کے یہ روحانی فرزند جب تک زندہ ہے، گلی گلی محمد کی عظمت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے اور محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ تمہیں کیا معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا؟ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کر کے اس کائنات میں کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ لوگو آؤ، ہماری دعوت پہ غور کرو، ہماری دعوت پہ کان لگاؤ، ہمارے پیغام کو دل میں جگہ دو۔ انشاءاللہ اگر غور و فکر کرو گے، تدبر سے کام لوگے، ایک دن ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، تم کتاب و سنت کے پاسدار بن جاؤ گے، کتاب و سنت سے جڑ جاؤ گے، کتاب و سنت سے تعلق، ناتا، رشتہ استوار کر لو گے۔ انشاءاللہ 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 اہل حدیث کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے، قرآن و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے، اور مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ آؤ اس سچی اور سچی دعوت کو لے کر میدان عمل میں قدم رکھو۔ انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ دنیا میں تمہیں عزت دے گا، میرا ایمان ہے کہ آخرت میں جنت بھی دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔